بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا کے 6000 کلمات 6 جملوں میں مولا کائنات کو عطا کیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا، اے علی، 6000 گوسفند چاہتے ہو یا 6000 دینار یا 6000 کلمات؟ مولا کائنات نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے 6000 کلمات کی تعلیم دے دیں۔ رسول خدا نے فرمایا، میں 6000 کلمات کو 6 جملات میں خلاصہ کر کے دیتا ہوں۔ اے علی، جب تم دیکھو کہ لوگ فضائل اور مستحبات کو انجام دے رہے ہیں تو تم واجبات کو انجام دینے میں لگے رہنا۔ نمبر 2، اور جب تم لوگوں کو دیکھو کہ دنیا میں سرگرم ہیں تو تم آخرت کی فکر کرنا۔ نمبر 3، جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب پر نظر کیے ہوئے ہیں تم اپنے عیبوں پر نظر رکھنا۔ جب تم دیکھو لوگ اپنی دنیا کی آرائش اور زیبائش میں لگے ہوئے ہیں تم اپنی آخرت کی طرف توجہ کرنا۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ عمل کے اضافے اور زیادتی عمل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ عمل کریں، تو تم اپنے عمل کو خالص کرنے کی فکر میں لگے رہنا۔ تمہارا عمل فقط اور فقط خالص ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ مخلوق خدا سے متوسل ہو رہے ہیں تو تم خالق سے متوسل ہونا۔ جناب بیل الدانا کے کچھ واقعات۔ بیل الدانا اور قبرستان۔ جناب بیل الدانا اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لیے ہوئے قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے اور ایک قبر کو جو ہے وہ مار رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، بیلول، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بیلول نے کہا، یہ صاحبان قبر سب کے سب جھوٹے تھے، کیونکہ جب تک دنیا میں تھے ہمیشہ یہ کہتے تھے، یہ میرا باغ، یہ میرا گھر، یہ میرا مال، یہ میری چیزیں، یہ میری گاڑی۔ لیکن اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، کوئی بھی ان میں سے ان کا مال نہیں۔ بیلول کا حمام میں جانا۔ ایک دن جناب بہلول نہانے کے لیے گئے۔ پرانے زمانے کے لوگ جو ہے نہانے کے لیے باہر جاتے تھے اور وہاں پر چند لوگ نوکر ہوتے تھے جو کبھی نہانے کے لیے آتا اس کے کمر وغیرہ پر جھانوا ملتے تھے۔ جب جناب بہلول حمام آئے تو نوکروں نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اور جس طرح جھانوا ملنا چاہیے تھا نہیں ملا۔ بیلول نے حمام سے نکلتے وقت 10 دینار حمام کے مالک کو دیے۔ نوکروں نے جب بیلول کی بخشش اور عطا کو دیکھا تو پشیمان ہوئے کہ ہم نے اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دی۔ بیلول جب دوسری دفعہ حمام نہانے کے لیے آئے تو اس دفعہ تمام نوکروں نے احترام اور عزت کے ساتھ بیلول کا استقبال کیا اور خوب اچھی طرح اس پر جھانوا ملا۔ بیلول جب حمام سے جانے لگے تو فقط 1 دینار دیا۔ حمام میں موجود تمام لوگ حیرت کرنے لگے۔ پوچھا، اس دن تو تم نے بخشش اور عطا کی اور آج سلوک کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیلول نے کہا، میں نے تم لوگوں کو آج کی اجرت 1 ہفتے پہلے دے دی تھی اور 1 ہفتے پہلے کی اجرت آج دی ہے، تاکہ تم لوگ حمام آنے والوں کی عزت اور احترام کرو اور اپنا کام صحیح طریقے سے کرو۔ ایک دفعہ بیلول دانوں کو جو ہے ہارون رشید نے بلایا اپنے کارندوں کے ذریعے کہ بیلول کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حکم پاتے ہی سپاہی جو ہے قصر سے نکلے اور بیلول کو تلاش کیا۔ دیکھا کہ بیلول بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کارندوں نے بیلول کو پکڑا اور ہارون رشید کے پاس لے آئے۔ ہارون رشید نے بیلول کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، کہا، کچھ مال اور دولت بیلول کو دے دو تاکہ یہ جا کر فقراء اور محتاجوں میں تقسیم کر دے اور ان سے ہماری صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے دعا کروائے۔ بیلول نے ہارون رشید کے خزانے سے کچھ مال لیا اور کچھ دیر کے بعد واپس ہارون رشید کے پاس آ گئے۔ ہارون نے تعجب سے بیلول کی طرف دیکھا اور کہا، اے دیوانے، کیوں ابھی تک یہاں پر ہو اور فقراء اور محتاجوں کو مال دینے کے لیے نہیں گئے؟ بیلول نے کہا، میں نے جتنی بھی فکر کی اس دنیا میں خلیفہ سے زیادہ فقیر اور محتاج کسی کو نہیں پایا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ تیرے کارندے لوگوں سے زبردستی خراج اور مالیات لیتے ہیں اور تیرے خزانے کو پر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ تو سب سے زیادہ محتاج ہے، لہٰذا یہ سارا مال میں تجھے واپس کرتا ہوں۔ ایک دفعہ خلیفہ نے بیلول سے پوچھا، آج تک تم نے کسی کو اپنے سے زیادہ احمق دیکھا ہے؟ بیلول نے کہا، نہیں، اس کی طرف دیکھا، خدا کی قسم پہلی بار ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔